السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 8 تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی، حدیث نمبر 4 ارکان اسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر سے خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی توحید ہے، اور دوسری اس میں توحید کے ساتھ ہی کیا ہے؟ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ارکان اسلام ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام جسے کہتے ہیں۔ جیسے پلرز کے اوپر ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے، پلرز نہ ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے، گر جاتی ہے خدا نخواستہ۔ اگر ایمان ہے اور یہ چیزیں ہیں تو اسلام بھی مضبوط ہے، انسان بھی صحیح جگہوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہ 5 پلرز نہیں ہیں تو پھر انسان کی دین کے اوپر چلنے والا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ ایک رکن بھی اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، جاہل ہے، گمراہ ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے، بعض علماء کرام نے، جن میں امام شافعی بھی آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ایک اسلام کو کسی حدیث میں آتا ہے کہ خیمے کی طرح ہے اسلام، یہ 5 ارکان اس کے 5 ستون ہیں۔ عقیدہ، توحید اور رسالت اس خیمے کی درمیانی لکڑی ہے، اور باقی جو 4 ہیں وہ 4 کونے ہیں اس کے۔ اگر درمیان کی لکڑی نہیں ہے تو باقی خیمہ کیسے قائم ہوگا؟ آپ دیکھیں نا کہ اللہ پر ایمان سب سے اہم ہے۔ اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہی ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج۔ اس سب کو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا کہ حاجتیں پوری کرنے والا وہ ہے، نفع دینے والا وہ ہے، نفع پورا اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان دینے سے بچانے والا وہ ہے۔ اس میں ایک حدیث کو یاد رکھیے کہ اگر تمام دنیا کے جن و انس مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دنیا کے تمام جن و انس اگلے پچھلے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تمہیں نقصان پہنچے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ توحید ہے، اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم سورہ احد پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی اعلیٰ، اتنی زبردست ذات ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ تو اس کو ماننا، اسی کے سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا، اسی کے آگے جھکنا۔ پیچھے جو میں نے آیات کے ترجمے آپ کو بتائے، وہاں توحید کی بھی بہت سی باتیں میں نے ڈسکس کی، آپ وہاں سے کائنڈلی چن لیں۔ اور پھر آگے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، رسالت کا اقرار کرنا ہے نا، اظہار کرنا ہے کہ آخرت آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ کا لایا ہوا پیغام کافی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی رسالت کی وجہ سے ہی ہمیں توحید کی حقیقت معلوم ہوئی، ایکسپلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ باتیں بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ اب نماز قائم کرنا، صلاۃ عربک میں درود اور دعا کے آتے ہیں، اور یہ جو دین کی ٹرم میں ہم دیکھیں تو صلاۃ وہ ایک خاص ایکشن ہے، خاص عبادت ہے جو پورے دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے، اللہ کی یاد کے لیے اس کے حضور پیش ہو کر وہ انسان ادا کرتا ہے۔ اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز کا حکم 150 دفعہ قرآن میں آیا۔ آپ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز عبادت کا مغز ہے،
پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کفر اور اسلام میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، یعنی اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر کے اندر گر گیا۔ ہر عاقل پہ، بالغ پہ 5 دفعہ اللہ کے حضور حاضری ہے۔ ویسے تو 24 گھنٹے میں ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی، جب تک ہم یعنی کہ جاگ رہے ہوتے ہیں، شعور کے اندر ہوتے ہیں، سوئے ہوئے پہ تو چلے ایگزیمپٹڈ ہے، اللہ کو یاد کرنا لازم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری چوائس پہ نہیں مکمل چھوڑ دیا کہ میری یاد 24 گھنٹے آپ کریں گے، کرنی ہے ہمیں، لیکن اللہ نے ہمیں 5 ٹائم بتا دیے کہ یہ 5 ٹائم پورے 24 گھنٹے کے اندر 5 مختلف پیریڈز ہیں۔ جیسے ہم کالج آتے ہیں نا تو ہم اپنے 6 پیریڈ، 4 پیریڈ، 5 پیریڈ اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ پیریڈ مسٹ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میری یاد کے لیے، میرے حضور حاضری کے لیے 24 گھنٹوں میں نے 5 پیریڈ مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے اندر تم نے اپنی پریزنٹ، اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کرنی ہے۔ اگر تم ایک میں بھی ایبسنٹ ہو رہے ہو تو یہ تمہاری اسسمنٹ کے لیے بہت ڈینجرس ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا کے امتحانات، دنیا کی حاضری نہیں ہے کہ ہم پیریڈ بنک کر کے چھپ چھپا کے بیٹھ جائیں، ہم آئیں ہی نہ، اٹینڈ نہ کریں۔ تو دنیا میں تو شاید ہمیں اتنا نقصان نہ ہو، لیکن آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، اور خاص طور پر اللہ کا قرب جو انسان سے چھن جاتا ہے اگر انسان نماز نہیں پڑھتا۔ تو 5 پیریڈ میں اٹینڈنس ضروری ہے۔ اللہ نے بتایا ایک صبح کے ٹائم میں نے رکھا ہے، ایک دوپہر کو جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، پھر ایک اس کے بعد سپہر کو، پھر ایک سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک رات کو، اور پھر اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، مختلف نمازیں پڑھے۔ اور یہ وہ نمازیں ہیں جو سفر میں انسان جب حضر میں یعنی اپنے گھر ہوتا ہے، جنگ کی حالت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور پھر نماز کی بڑی تعریفیں کی آپ میں سے، انہوں نے کہا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان نماز کو بہت طریقے سے پڑھتا ہے تو طہارت آتی ہے، وقت کی پابندی آتی ہے، اللہ کو قریب ہوتے ہیں۔ پھر جب باجماعت نماز ہوتی ہے تو مسلمانوں میں مساوات، اخوت، اتحاد، باہمی ہمدردی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگلا رکن ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اب زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جیسے ہم نماز ادا کر کے جسمانی اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دولت، ہمارا، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے نا، اس کو یاد کریے کہ پاکیزگی اور نشو و نما۔ گویا جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اور مال کے پاک ہونے سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے۔ نفس کے اندر سے دنیا کی محبت، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کی ترغیبات نکلتی ہیں، نیکی کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ جو ہے وہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی ایک یوں سمجھ لے کہ منیمم جو مقدار ہے اس کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو مال والے ہیں ان پر صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، یعنی فرض تو زکوٰۃ ہے، ان کے اوپر دیگر صدقات، خیرات بھی واجب ہے جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو یہ ہمیں دینا ہے، اور اس میں قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پا نہیں سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں، اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں دینا۔ تو یہ بہترین چیز ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے۔ زکوٰۃ مختلف مدات ہیں، سونے چاندی پہ الگ ہے، مال ہے الگ ہے، پیسہ ہے یعنی کہ کوئی جائیداد پراپرٹی انویسٹمنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر الگ ہے، زمین کی اگر کوئی پیداوار وغیرہ فصلیں آ رہی ہیں ان کے اوپر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں دی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے دیا نا یہ سب مال و متاع ہم سب کو، تو جس نے دیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مال میں سے ان لوگوں کا حق نکالا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان نہیں دیا، یعنی ان کو امتحان کے طور پر اللہ نے غریب بنایا ہے، محروم رکھا ہے۔ تو ہمیں کہا ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کو، میری رضا کے لیے ان کو دو۔ اور جب ہم دیں گے ظاہری بات ہے کہ انسان کے اندر مال قربان کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر دوسرے غریب لوگوں کی کفالت ہوتی ہے، معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا، اور کہا، آپ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے غربا میں تقسیم کروں۔
اور زکوٰۃ کا جو منکر ہے، جو کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ یہ بڑی ہی سخت بات ہے، اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو معاشرے میں پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حج البیت ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ظاہری بات ہے کہ خانہ کعبہ کا جو حج ہے اس میں پھر یعنی حج جو ہے نا ایک خاص عبادت ہے جو سب پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت سے مراد یہ کہ فزیکلی ٹھیک ہوں، مینٹلی ٹھیک ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں جو وہاں پہ وہ جا سکتے ہوں۔ تو یہ اس کا لغوی معنی یہ وہاں پہ یعنی حج کی ادائیگی ہے۔ اور حج کا جو لغوی معنی ہے وہ زیارت کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اب زیارت کیا ہے کہ انسان خانہ کعبہ اور جو ارد گرد کے وہاں کے علاقے ہیں جن کو سنت ابراہیمی کی بنیاد کے اوپر مناسک حج کے اندر شامل کیا گیا ہے، ان علاقوں کی ان خاص ڈیٹ کے اندر جا کر زیارت کرنا، خاص وہ لباس احرام پہن کر، وہ حج کہلاتا ہے۔ مثلاً 9 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک کے ٹائم ڈیوریشن میں وہاں پر حاجی حج کی نیت کر کے جاتا ہے اور وہ احرام پہن کر جاتا ہے تو وہ حج کہلاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ پورے سال میں جب مرضی ان علاقوں میں جائیں، وزٹ کریں اور آپ کہیں جی میرا حج ہو گیا، نہیں، یہ وہ ڈیٹس ہیں خاص طور پر جو وہاں پہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ فرض ہے حج، اور جو نہیں حج ادا کرتا فرض ہونے کے باوجود، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو جٹلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حج سے روکنے کے لیے نہ کوئی ظاہری رکاوٹ تھی، نہ کوئی ظالم حکمران کا خطرہ تھا، اور ظاہری رکاوٹ ظاہری بات ہے کہ کوئی خاتون ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کس کے ہینڈ اوور کر کے جائے، ہے نا، اور بس یہی اس طرح کی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری جوان بیٹیاں ہیں، جب تک شادی نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو حج ہے وہ لازم ہے۔ جو حج کرنے سے مر گیا تو اسلام میں اس کی موت کا کوئی غم نہیں، خواہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ استغفر اللہ، یہ بہت سخت بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا کہ حج جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور بہت آگے حج کی پھر آپ کو اہمیت فضیلت نظر آئے گی کہ کتنی زبردست ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف رنگ نسل قوم، ایک ہی لباس پہن کر آتے ہیں، اختلافات مختلف، سب کے اختلافات ہوتے ہیں لیکن محور ایک ہی ہوتا ہے، ان کی وفاداری اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر پورے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اتحاد کی بنیاد پر، یعنی مسلمانوں کا ایک بین الاقوامی اجتماع ہے۔ بہت زیادہ اس کے اندر جامعیت ہے، اس کے اندر مالی عبادت بھی ہے، یعنی زکوٰۃ، بدنی جیسے عبادت ہے، روزہ ہے، وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ پھر ضبط نفس ہے، جہاد ہے۔ اسی لیے جب آپ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے کہا کہ تمہارا بہترین جہاد حج ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ جتنی عبادات ہیں ہمیں پاکیزگی عطا کرتی ہیں، ہمیں تقوی کے قابل بناتی ہیں، اللہ کا قرب ہمیں عطا کرتی ہیں۔ پھر وصوم رمضان، آخری جو چیز ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ بعض جگہ روزے رمضان کے جو پہلے آتے ہیں حج اینڈ میں آتا ہے ایک حدیث میں، اور یہ یہاں پہ اینڈ میں آیا ہوا ہے۔ اب روزہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ضبط نفس کی ٹریننگ ہے، ریہرسل ہے، جیسے کہ فوجیوں کو ہم ڈرل کرواتے ہیں نا عربی میں، آپ دیکھیں گے تو ان کو ٹف بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ریہرسل ہو رہی ہوتی ہے ان کی مسلسل، ان کی ڈرلز ہو رہی ہوتی ہے، ان کی بہت بہت مشکل حالات میں بھوکا پیاسا ان کو رکھا جاتا ہے، گرمی کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، سردی میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہر سال 1 مہینے کے لیے اس ٹریننگ سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی جو جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو انہوں نے چھوڑنا ہے، اور وہ کھانے پینے سے، جنسی تعلقات جو ہیں جو کہ جائز ہیں عام روٹین میں، ان سے رکنا ہے، صبح طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو یہ ٹریننگ پورے سال کے لیے انسان کو انرجی فیول فراہم کرتی ہے کہ جب اس نے اللہ کے کہنے پر آ کر جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، روٹین سے نکال دیا، تو وہ ناجائز کے کیسے قریب جا سکتا ہے۔ تو گویا انسان 720 گھنٹے اپنے آپ کو مضبوط ڈسپلن میں کس کے رکھتا ہے، اور پھر یہ چیز اس کے اندر ذمہ داری، پھر رب سے تعلق پیدا کرتی ہے، پھر برائیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، نیکیوں کی طرف جاتا ہے، یہ اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ نفس امارہ، جو برا نفس ہے نا، اس پہ قابو پانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دل جو ہے گناہوں کی آلائش سے پاک ہوتا ہے۔ عمل بڑا مشکل ہے، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا صلہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو
چغلی سے، جھوٹ سے، حرام خوری، بدکاری سے بچاتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھا کر تندرست رہا کرو گے، یعنی صحت پانے کے لیے بھی روزہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو اور بھی بہت سے فائدے دیتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پورے کا پورا ایک سسٹم رکھا گیا۔ اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ بھوک پیاس کے بعد بھی انسان اگر جھوٹ، غیبت، چوری، غلط کام نہ چھوڑے تو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالو، گندگیوں کو، اور روزہ رکھو، پھر دیکھو گے تمہیں اتنی زبردست انرجی اور ٹریننگ حاصل ہوگی جو پورا سال تمہارے کام رہے گی۔ تو یہ ہمارے ارکان اسلام تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 5، حدیث جبرائیل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ایک حدیث ہے، ہسٹری میں ہی اس کا ریکارڈ ملتا ہے، وہ ہے حدیث امامت جبرائیل۔ وہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، جب نماز فرض ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھائی، 2 ٹائمنگز بتائے، ایک نماز کا اول اور آخر 2 دن آتے رہے، وہ امامت جبرائیل ہے۔ یہ حدیث جبرائیل ہے، یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ اس میں ہمیں دین کی بیسکس، بنیادی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا طلع علینا، جب ایک شخص آئے ہمارے سامنے، رجل شدید بیاض، انتہائی سفیدی سیاب کپڑوں والے، بہت سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، سفید بالوں والے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پہ سفر کے نشان نظر نہیں آتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، کیونکہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، پتہ چل جاتا تھا کہاں سے کوئی مہمان آیا ہے باہر سے۔ ہم میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، گویا وہ کسی کے گھر ٹھہرے نہیں تھے، ابھی سفر نہیں کر کے آئے تھے، اجنبی تھے، اور سفر کی کوئی حالت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ صحراؤں کا سفر ہوتا تھا نا۔ انتہائی سفید کپڑے، انتہائی کالے بال، یہ کیوں ایکسپلین کیا انہوں نے کہ سفر کے آثار ہوتے ہیں، کیا ہے کہ ڈسٹ ہی ڈسٹ پڑی ہوتی ہے نا بندوں کے اوپر، تو وہاں ڈسٹ کا نام و نشان نہیں تھا، اتنے اجلا لباس، اتنی اجلی پرسنالٹی، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں کہ کسی کے گھر آ کر یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہے بھی اجنبی۔ بڑی ہمیں حیرانگی ہوئی۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے گھٹنے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیاں جو ہیں وہ اپنی رانوں پر رکھی، یعنی اپنی رانوں پر رکھے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، بالکل گھٹنے پیچھے موڑ کے بینڈ کر کے، ایسے وہ آ کر اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سامنے رکھ کر ایسے بیٹھے، اور آ کر اپنی ہتھیلیاں انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھی، ٹھیک ہے۔ اب اصل حدیث جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے آگے آپ نے صحیح رٹے لگانے ہیں ترجمے کو۔ آ کر فرماتے ہیں وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور تو رمضان کے روزے رکھ، اور تو بیت اللہ کا حج کر اگر تو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل حدیث نمبر جو 4 ہم ارکان اسلام پڑھ کے آئے ہیں نا، ترجمے کے اعتبار سے، حدیث کے فہم کے اعتبار سے سیم وہی حدیث ہے، بس ترجمے میں ڈفرنس ہے۔ آپ ذرا حدیث نمبر 4 کھولیے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے، یہاں پہ کیا ہے تو قیمت الصلاۃ توتی الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، تو زکوٰۃ کا دے، تو زکوٰۃ ادا کر، وہاں پر ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم 100% وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے اے نبی کہ اسلام کیا ہے، آپ نے کہا اسلام یہ ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا صدقتا، اے نبی تو نے بالکل سچ کہا، فعجبنا لہ یسألہ یصدقہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ جو ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمیں بڑا تعجب ہوا
اس کے اس سوال پر کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب یہاں پہ یہ جو شخصیت آئی تھی اصل میں یہ ہمیں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سکھانے کے لیے آئی تھی، اور محدثین اس کو ام الحدیث یا ام الجوامع کہتے ہیں، اور بعض جگہ کہ ام السنہ کہلاتی ہے، کہ اس میں ظاہری باطنی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہلاتی ہیں، اسے ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اصل میں جسٹ یہاں پہ جو سیکھنے کی بات ہے، اسلام کا لغوی مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، فرما برداری، خوشی سے حکم بجا لانا، اس کا وہی مفہوم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، یعنی دین کے حکام اور ارکان کو بجا لانے کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کی تفسیر ہے ساری ابھی حدیث نمبر 4 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، آپ نے حدیث نمبر 4 کی تفسیر یہاں لکھ لینی ہے۔ قال اخبرنی عن الایمان، کہتے ہیں اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، انہوں نے کہا کہ تو ایمان لا، تو کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تو کہے کہ میں ایمان لایا تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر۔ قال صدقتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ یہ دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے، دل سے مان لینا کسی بھی چیز کو، یعنی کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، اسلام کیا ہے؟ وہ ظاہر مان لینا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیا، قانونی طور پر آپ مسلمانوں کے لسٹ میں شامل ہو گئے۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے مان لیا۔ اب دل سے مان لینے کے اندر دل سے مانیں گے تو عمل سے ہم اس کا اظہار کریں گے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ یہ جو دل سے ماننا ہے، اس کو یہ جو اس کا حصہ ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جو آگے آیا ہے نا تؤمن باللہ، اب اسی بک میں نا ہم آگے جا کے ارکان اسلام اور عقائد وغیرہ کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، تو آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ بک کے اینڈ میں سے اس کی تشریح ہم نے دیکھنی ہے، یا اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری آپ لوگوں نے پڑھی ہے وہاں پہ آپ نے عقائد کا چیپٹر پڑھا ہے، وہاں سے کوشش کریں، وہ آپ نے یاد بھی کیا ہوا ہے تو کم از کم وہاں سے ہر ہیڈنگ کے تحت ایک دو تین آیتیں اور حدیثیں آپ لے لیں، اور جو ایکسپلینیشن کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں وہ اسی بک کے اینڈ سے ہمیں لینے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر لکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد تھرڈ انہوں نے کیا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ، آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، کأنک تراہ، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، پس اگر ایسا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال صدقتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ اب احسان کی ڈیفینیشن یہیں پہ ہی ہمیں پتہ چل گئی کہ احسان کیا ہے۔ احسان اصل میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جو کہ ہمیں حقوق اللہ کے اندر بھی لے کر آنی ہے اور حقوق العباد کے اندر بھی لے کر آنی ہے۔ گویا جو بھی ہم معاملہ کریں گے حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر، اس ذہن کے ساتھ وہ عبادت کرنی ہے، نمبر 1 اللہ کو میں دیکھ رہی ہوں اور اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ کر وہ کام کر رہی ہوں۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں CCTV کیمرے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سا اس کو امیجن کریں اپنی دنیا کی مثال سے کہ آپ نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے یہ کمرے کی صفائی وہ کر رہی ہے، تو آپ سوچیں ذرا اس کی صفائی کرنے کا انداز اور معیار کیا ہوگا، طریقے تسلی سے ہی کرے گی نا۔ جیسے ہی آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ صفائی کیسے کرے گی وہاں سے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر جان کر انسان بڑے طریقے سے ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز کو بہت پرفیکٹلی سر انجام دے کہ گویا اللہ کو میں دیکھ کر وہ کام کر رہی ہوں۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہو، ہم کوئی کوکنگ کر رہے ہیں، کسی کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم کوکنگ کیسے کرتے ہیں، سوچیں نا ہم سو اپنی انرجی لگا دیتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو دکھانا ہے، تو ہمیں تو اپنی عبادات صرف اللہ کو دکھانی ہے، اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کرنے ہیں، ایک ایک عمل کو خوبصورت بنا کر ہم اس کے سامنے پیش کریں، تو یہ ہے احسان۔
احسان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ تو اللہ کو اس طرح عبادت ایسے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو میں آ جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ کہنے لگے فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسئول عنہا بعلم من السائل، تو آپ سے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے تو قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ وہ کب آئے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ابھی قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا، اس نے اپنے کسی نبی کو یہ علم نہیں دیا۔ فاخبرنی عن اماراتہا، تو انہوں نے کہا اچھا مجھے کوئی نشانیاں ہی بتا دیں اس کی۔ قال، آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ یہ کیا بات ہوئی جی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی؟ اصل میں یہ غلامی کے ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ جب غلامی ختم ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے بالکل، تو لوگ اپنے مالک آپ بن جائیں گے، تو غلامی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں یہ جو اس حدیث کے اندر دو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ آج سے یوں سمجھ لیں آپ کہ اس صدی کے آخر میں، یہ جو ہماری صدی ابھی ہے نا گزری ہے، اس کے بالکل مڈ میں غلامی بھی مکمل دنیا سے اب جا کر ختم ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی جو ہے یہ جو تیل وغیرہ نکلا ہے عرب امارات کے اندر، اس سے جو انہوں نے بلڈنگز وغیرہ بنائی ہیں پوری دنیا نے دیکھا۔ ان دو نشانیاں جو کہ قیامت کے انتہائی قریب کی نشانیاں یہ پوری ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اب آخری نشانیاں رہ گئی ہیں کہ وہ سورج مشرق سے طلوع مغرب پہ جائے، مغرب سے طلوع ہوگا، اور زمین سے دابت الارض نکلے گا، اور خسف ہوگا، اور وہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا، وہ بالکل قیامت، بالکل یعنی کہ اب تو پھر قیامت ہی آ جائے گی اس کے بعد۔ لیکن اب اس دو نشانیوں سے لے کر ان نشانیوں میں کوئی خاص ٹائم نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اب کتنا ٹائم ہے، کتنی مہلت ہے جو اللہ نے ہمیں دینی ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھو گے انتر الحفات العراۃ العالاتا، تم دیکھو گے ننگے پاؤں تنگ دست بھیڑ بکریاں چرانے والے، ریاض شاہی بھیڑ بکریاں چلانے والے کو، یتطاولون فی البنیانی، کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ ذرا دیکھیں نا برج خلیفہ اور بڑی بڑی عمارتیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آج سے 60-70 سال پہلے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس قدر غربت تھی، اس قدر غربت تھی، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے، نہ کپڑے، کچھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے تیل کیا دیا، ان کے وارے نیارے ہو گئے نا، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور فخر کرنے کے لیے۔ قولا ثم انطلقا، یہ بس علامتیں ہیں، تو یہ دو علامتیں تو آ گئی۔ کہتے ہیں ثم انطلقا، پھر وہ شخص چلے گئے۔ فلبثت ملیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ ثم قال لی یا عمرہ، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یا عمر، اتدری من السائل، تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کون تھے جو سوال پوچھ رہے تھے، کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، میں نے کہا کہ وہ، آپ نے کہا کہ وہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی دین سکھانے کے لیے وہ تمہیں آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر انہیں ان کے دین کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سمجھ عطا فرمائے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی گڑبڑ ہو چلے ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 6 بھی دیکھ لیں، بچوں کو نماز کی تلقین۔ عن شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبرمہ سے بن معبد سے روایت ہے، آپ سے فرمایا بروز سے بیان الصلاۃ، بچوں کو نماز کی تلقین کرو، اذا بلغ 7 سنین، 7 سال کے ہو جائے، واذا بلغ 10 سنین، جب وہ 10 کے ہو، فضربوہ علیہا، تو انہیں مارو، یعنی مار کے، یعنی کہ ان کو سخت مارنا سے مراد یہ کہ پکڑ کے دھڑا دھڑ مارنا شروع کرے، مطلب ہلکی پھلکی مار، اس سے پہلے ہلکی پھلکی پنشمنٹ کے ذریعے 7 سے 10 کے درمیان بڑا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ان کو نماز کی طرف لانے کی ترکیب دی جائے کہ بھئی ایک نماز پڑھو، پھر ایک کی آ گئی، پھر 2 نمازیں، پھر 3، پھر 4، پھر صرف فرائض، یہ نہیں کہ سنتے اب انہیں کہو جی عشاء کے 17 رکعتیں پوری پڑھو، وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا بچہ، 17 ہیں بھی نہیں، یہ تو ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہیں چیزیں۔ آپ فرض اور سنتے وغیرہ دیکھ لیں، جو 12 سنتے پورے دن کے اندر لازم ہیں وہ پڑھی جائیں۔ وَلَفْظُهُ عَلِّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ، اور ایک اور الفاظ ہیں کہ سکھاؤ اپنے بچے کو نماز، ابن 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10، جب وہ 10 کا ہو تو اسے مارو۔ اب ہمارے ہاں آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ ذرا سا اس میں کہتے ہیں کہ جی بس ذرا آہستہ آہستہ بچے کو لے کے چلا جائے گا، اور
13-14 کے بعد ہی اس کے اوپر تھوڑی سختی کی جائے گی۔ بہرحال میری رائے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ مناسب طریقے سے اس کو نماز کی طرف لے کر جانا ہے، بہت بھی سختی نہیں کہ وہ بالکل ہی نماز سے متنفر ہو جائیں، مناسب طریقے سے ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں نماز کے حوالے سے جو امپورٹنس ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اس کی اہمیت، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ الذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، پھر نماز جنت کی کنجی، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج ہے۔ بہرحال یہ ساری نماز کی اہمیت پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اس کو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔